بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تین چیزوں میں پوشیدہ ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تین چیزوں میں پوشیدہ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضامندی کو اپنی اطاعت میں پوشیدہ رکھا ہے، لہذا تم کسی نیکی کو حقیر مت سمجھو۔ ممکن ہے کہ اسی میں اللہ رب العزت کی رضامندی ہو۔ اللہ تعالیٰ کا غصہ اور غضب گناہوں میں پوشیدہ ہے، سو کسی معصیت کو چھوٹا مت سمجھو، ہو سکتا ہے اسی میں آتش غیظ و غضب مستور ہو، یعنی چھپا ہوا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کو مخلوق میں پوشیدہ رکھا ہے، پس کسی انسان کو حقیر اور ذلیل مت سمجھو، کیا معلوم ہے کہ وہی اللہ کا ولی ہو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تجارت میں 4 اوصاف۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایسی 4 صفات سے متصف ہوئے کہ معاملات سے ان کا جوڑ ملتا ہے، اور ان اوصاف کی وجہ سے آپ ایک کامل اور ماہر تاجر ہو گئے۔ جس طرح کے علماء کی جماعت میں آپ سب سے برتر اور فائق تھے، وہ 4 صفاتیں یہ ہیں۔ آپ کا نفس غنی تھا، لالچ کا اثر کسی وقت بھی آپ پر ظاہر نہیں ہوا، حالانکہ لالچ کا اثر اکثر نفوس پر غالب آ جایا کرتا ہے۔ شاید اسی کی وجہ یہ ہے کہ آپ اچھے کھاتے پیتے گھرانے کے فرد تھے، جس پر محتاجی کی ذلت کبھی طاری نہ ہوئی۔ نہایت درجے امانت دار تھے، آپ کے نفس سے جس شے کا بھی تعلق ہوتا تھا اسی میں شدید تھے۔ آپ معاف اور درگزر کرنے والے تھے۔ نفس کی دناعت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا رکھا تھا۔ آپ بڑے دیندار تھے، شریعت کے احکام پر سختی سے عمل پیرا تھے، دن کو روزہ رکھتے اور رات کو عبادت کیا کرتے تھے۔ ان اوصاف عالیہ کا اجتماعی طور پر جو اثر آپ کی تجارتی معاملات پر ہوا، اس کی وجہ سے تاجروں کے طبقے میں انوکھے تاجر بن گئے، اور بیشتر افراد نے آپ کی تجارت کو حضرت خلیفۃ المسلمین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تجارت سے تشبیہ دی ہے۔ گویا کہ آپ
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تجارت کی ایک مثال پیش کر رہے ہیں، اور آپ ان طریقوں پر چل رہے ہیں جن پر سلف صالحین کا عمل تھا۔ مال کے خریدنے کے وقت بھی اسی طرح امانت داری کے طریقے پر بھی عامل رہتے تھے جس طرح بیچنے کے وقت عامل رہا کرتے تھے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب۔ ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جامع مسجد میں درس دے رہے تھے۔ تلامذہ عقیدت مندوں اور ارادت مندوں کا جمع غفیر جمع ہوا تھا۔ اتفاقاً چھت سے ایک سانپ گرا اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے گود میں آ کر گرا۔ بہت سے لوگ گھبرا کر بھاگ گئے، مگر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے ادب میں اسی جگہ اطمینان سے بیٹھے رہے۔ 3 کتابوں کے مثل کوئی کتاب نہیں۔ علامہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ 3 کتابیں بہت عمدہ ہیں، ایک کلام اللہ یعنی قرآن مجید، ایک بخاری شریف، ایک مثنوی شریف، کہ ان کا کسی سے احاطہ نہ ہو سکا۔ بخاری شریف کے تراجم کی دلالت کہیں خفی کہیں جلی، صحیح بات یہ ہے کہ اس کا کسی سے احاطہ نہ ہو سکا۔ ایسے ہی قرآن مجید کا اور مثنوی شریف کا بھی۔ ثالث کا 2 جھگڑے کرنے والوں کے درمیان انوکھا فیصلہ کرنا۔ 2 آدمی ایک بکری کے بارے میں جھگڑ رہے تھے، ہر ایک نے اس کا ایک کان پکڑ رکھا تھا۔ اس دوران ایک آدمی آ گیا، دونوں نے اس سے کہا جو فیصلہ تم کرو گے وہ ہمیں منظور ہوگا۔ اس نے کہا اگر تم میرے فیصلے پر راضی ہو تو ہر ایک یہ حلف کرے کہ اگر وہ میرا فیصلہ نہ مانے گا تو اس کی بیوی پر طلاق ہے۔ تو دونوں نے ایسا حلف کر لیا۔ پھر اس نے کہا اب اس کے کان چھوڑ دو، تو دونوں نے چھوڑ دیے۔ اب اس نے اس کا کان پکڑا اور لے کر چلتا بنا۔ اس کا فیصلہ یہی تھا۔ دونوں دیکھتے ہی دیکھتے رہ گئے، اس سے بات کرنے کی طاقت نہ رکھ سکے۔ اگر ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں تو بکری کے ساتھ بیوی بھی جائے گی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدا داد ذہانت کے واقعات۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مکے کے راستے میں میں نے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا جبکہ لوگوں نے ایک جوان تیار اونٹ کا گوشت بھون لیا تھا اور چاہتے تھے کہ سرکے کے ساتھ کھائیں، مگر ایسا کوئی برتن موجود نہیں تھا جس میں سرکہ ڈال کر دسترخوان پر رکھا جائے۔ اس کی کوئی صورت سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ریت کو کھود کر ایک گڑھا بنا دیا اور اس پر چمڑے کا دسترخوان بچھا دیا اور گڑھے پر دسترخوان کو دبا کر پیالہ نما جگہ بنا لی۔ اس موقع پر سرکہ الٹ دیا۔ سب نے اطمینان کے ساتھ اپنی خواہش پوری کر لی۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ ہر ایک کام میں اچھائی پیدا کر دیتے ہیں، تو فرمانے لگے تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس نے تو تم پر یہ فضل کیا کہ میرے دل میں اس تدبیر کا القاء کر دیا۔ یہ ہوتی ہیں اللہ کے خاص بندوں کی باتیں۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ امام محمد ابن حسن رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ایک شخص کے گھر میں چوروں نے داخل ہو کر اس کو 3 طلاق کا حلف لینے پر مجبور کر دیا، یعنی یہ کہلوایا کہ اگر میں نے شور مچا دیا یا کسی کو بتایا کہ مال لینے والے کون لوگ ہیں تو میری بیوی پر 3 طلاق۔ کسی کو نہیں بتائے گا۔ چور اس کا سب مال اور اسباب لوٹ کر لے کر چلے گئے۔ صبح کو وہ آدمی چوروں کو دیکھتا رہا کہ وہ اس کا سامان فروخت کر رہے ہیں، مگر اس حلف کی وجہ سے بولنے کی قدرت نہیں رکھتا تھا۔ اس نے آ کر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے مشورہ کیا۔ آپ نے فرمایا میرے پاس اپنے محلے کی مسجد کے امام اور مؤذن کو لاؤ، اور محلے میں سے جو صاحب جاہ و اشخاص ہیں
یعنی دولت مند لوگ ہیں ان کو بھی بلا کر لے آؤ۔ یہ آدمی ان سب کو بلا کر لے آ گیا۔ ان سے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کیا آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اس کا مال اور اسباب اللہ تعالیٰ اس کو واپس کر دیں؟ سب نے اس بات میں جواب دیا کہ ہم لوگ یہی چاہتے ہیں کہ اس کا مال اس کے پاس آ جائے۔ تو آپ نے فرمایا تم اپنے پاس تمام بدچلن اور تمام ڈاکو چور وغیرہ کو جمع کر لو اور ان کو کسی گھر میں سے ایک ایک آدمی کو باہر کرتے جاؤ اور اس سے پوچھتے رہو کیا یہی تمہارا چور ہے؟ اگر وہ چور نہ ہو تو یہ نہیں کہے گا، اگر چور ہو تو تم چپ چاپ ہو جاؤ، اور جب یہ چپ چاپ ہو جائے، چپ کر جائے تو تم سمجھ لو کہ یہی چور ہے، اس کو پکڑ لو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس تدبیر پر لوگوں نے عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا تمام مال جو چوری ہو گیا تھا اللہ رب العزت نے دلوا دیا۔ ایک شخص امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور شکایت کی کہ اس نے کسی جگہ مال دفن کیا تھا، اب وہ موقع یاد نہیں آ رہا ہے، یعنی وہ جگہ یاد نہیں آ رہی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ کوئی فقہی مسئلہ نہیں ہے، کوئی فقہی سوال بھی نہیں ہے جس کا میں کوئی حل نکالوں۔ اچھا ایسا کرو کہ جاؤ آج تمام رات نفلیں پڑھتے رہو، صبح تک انشاءاللہ تمہیں یاد آ جائے گا۔ اس آدمی نے ایسا ہی کیا، ابھی چوتھائی رات سے بھی کچھ کم ہی گزرا تھا، اس کو وہ جگہ یاد آ گئی تو اس نے نوافل ختم کر دیا۔ پھر اس نے امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہو کر اطلاع دے دی۔ آپ نے فرمایا کہ میں سمجھتا تھا کہ شیطان تجھے نوافل نہیں پڑھنے دے گا اور تجھے یاد دلا دے گا، ایسا ہی ہوا۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔